الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يظهر الوجود من العدم ورقم على له الإنسان من أسرار القدم وعلمه من البيان ما لم يعلم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفينا وهادينا سيد المرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وسيما لا يعصم الدين والإيمان باب الأمن والأمان كلمة الرحمن كحسن الأصنام والأوصان السابق بالإحسان والشاهد بالإيمان الذي سبحانه العرش بخير النسوان مصداق مرج البحرين يلتقيان صلوات ويا الدين وارث النبيين سيد الأولين والآخرين راية المهتدين ولي المتقين إمام العارفين أمير المؤمنين وقائد الغر المعدلين مصداق كل شيء أحسناه في إمام مبين صلوات وشجاع الغزنفر قاسم توبہ وسقر ابی شبیر وشبر خالِ باب الخیبر ساقیا الحوض الکوثر الذي سمته أمه حیدر صلوات المشركين والكفار قسيم الجنة والنار صاحب الذوالفقار مصداق قول النبي المختار لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار صلوات الطاهرة المطالب مظهر العجائب مظهر الغرائب مفرق الكتائب مولانا ومقتدانا وهادينا أسد الله الغالب الغالب على كل غالب علي بن أبي طالب
احمدیہ والسولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمآثار الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والزہد العسکریہ وغیبت الالہیہ سلامات وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلوات. برادران ایمان، ایک اعلان سماعت فرمائیے. 8 محرم یعنی آج ہی کے دن 10:30 بجے شب اسی مقام پر مجلس عزائے سالانہ مقرر ہے، جس میں مولانا سید حیدر علی صاحب قبلہ بیان فرمائیں گے. آپ کی شرکت کے متنی ہیں میر شجاعت حسین خان رضوی. صلوات. برادران ایمان، سورہ انعام میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین. دیکھو میرے حبیب کی نماز، میرے حبیب کی حیات، میرے حبیب کی زندگی، میرے حبیب کا ہر عمل، یہاں تک کہ میرے حبیب کی موت بھی اللہ کے لیے ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. برادران ایمان، دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف آئی. کچھ چیز ایسی ہے جو بندوں کی طرف سے اللہ کی طرف گئی. جو چیزیں اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف آئی اس میں توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، یعنی انبیاء اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف آئے. عزت اللہ کی طرف سے چلی، بندوں کی طرف آئی. یہی نہیں بلکہ کتابیں اللہ کی طرف سے چلی، بندوں کی طرف آئی. وہی اللہ کی طرف سے چلی، بندوں کی طرف آئی. اور جو چیزیں بندوں کی طرف سے اللہ کی طرف گئی، تو جو چیزیں اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف آئی ہیں اس کو کہتے ہیں اصول دین. اللہ سلامت رکھے سمجھنے والا ہو. جس کو جو چیزیں اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف آئی ہیں اس کو کہتے ہیں اصول دین. اور جو چیزیں بندوں کی طرف سے اللہ کی طرف گئی وہ ہے نماز، جو بندوں کی طرف سے اللہ کی طرف جاتی ہے. وہ ہے روزہ، وہ ہے حج، وہ ہے زکات. جو چیزیں بندوں کی طرف سے اللہ کی طرف گئی اس کو کہتے ہیں فروع دین. بھائی ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. مولا سلامت رکھے. جو چیزیں بندوں کی طرف سے اللہ کی طرف جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں فروع دین. اور جو چیزیں اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف آتی ہیں اس کو کہتے ہیں اصول دین.
اب سمجھ کا ایک بات، ہم نے اپنے اصول دین میں امامت کو کیوں رکھا؟ سلام پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ امامت کو اس لیے رکھا کہ ہمارا امام یہاں آ کے نہیں بنتا ہے، ہمارا امام وہاں سے بن کر آتا ہے، بلکہ امام بن کر پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا امام الیکشن سے نہیں بنتا، ہمارا امام اجماع سے نہیں بنتا، ہمارا امام خیر و غلبہ سے نہیں بنتا، ہمارا امام کلیکشن سے نہیں بنتا، ہمارا امام وہاں سے بن کر آتا ہے۔ اس لیے اپنے اصول دین میں ہم نے امامت کو رکھا۔ ہمارے اصول دین 5 ہے: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ آپ کے 3 ہے، ہمارا سلامت رکھے، آپ کے 3 ہے، ہمارے 5 ہے۔ تو حضور والا آپ کے 3 آپ کو مبارک، ہمارے 5 ہم کو مبارک۔ آپ کو مبارک، ہمارے 5 ہم کو مبارک، اور ہمارے 5 پر ہم کو فخر ہے۔ اور ایک بات، اصول دین اور پورے دین کے فرق کو سمجھ لیجئے، میں تقابل نہیں کر رہا ہوں، صرف آپ کے ایمان کو تازہ کر رہا ہوں۔ اصول بدلتے نہیں ہیں، اصول بدلتے نہیں ہیں، فروع بدلتے رہتے ہیں۔ دیکھیے میں اصول دین کا پہلا لیتا ہوں، فروع دین کا پہلا لیتا ہوں۔ اصول دین کا پہلا توحید، فروع دین کا پہلا نماز۔ اب دیکھیے کہاں لکھا ہے توحید گھر میں ہے تو پوری مانو، سفر میں ہے تو آدھی مانو۔ بھائی غور نہیں کر رہے، بھائی بہت توجہ میرے بھائی، کہاں لکھا ہے توحید گھر میں بھی پوری ماننا ہے، باہر بھی پوری ماننا ہے، اور نماز گھر میں ہے تو پوری پڑھو، سفر میں ہے تو آدھی پڑھو۔ جو ہم 5 مانتے ہیں کیا فائدہ ہے؟ مسائل سے پہلے اس کا رزلٹ دوں گا۔ اب صرف اتنا ہی، ہم تو بس رسول کو مانتے ہیں، رسول کے حکم کو مانتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں اللہ نے یہ کہا کہ میرے حبیب تمہاری حیات صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو نبی کو پالا کس نے؟ بھائی بہت توجہ کرے بھائی، نبی کو کس نے پالا؟ بڑا سلامت رکھے، کس نے پالا؟ نبوت کو کس نے پالا؟ رسول کو کس نے پالا؟ ظاہر ہے پوری تاریخ گواہ ہے کہ رسول کو جناب ابو طالب نے پالا، اور اللہ حیات کی گارنٹی لے رہا ہے۔ ابو طالب نے رسول اللہ کی پرورش کی۔ دیکھیے قرآن کی آیت ہے کہ اسلام
اور دین فطرت ہے. اور اس کے ساتھ ہی آیت ہے کہ اللہ ہر بچے کو دین فطرت پر پیدا کرتا ہے. بھائی بہت توجہ چاہوں گا, دین فطرت پر پیدا کرتا ہے. بھائی بہت توجہ, جو جملہ آ رہا ہے, اللہ ہر بچے کو دین فطرت پر پیدا کرتا ہے, لیکن پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. ارے بھائی اور نہیں, کیا پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. پالنے والے, بھائی بہت توجہ, جب تک آپ سب نے کہیں گے پڑھتے رہا, پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. محمد وآل محمد. عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا, عیسائی بن گیا. یہودی کے گھر میں پیدا ہوا, یہودی بن گیا. اسی طرح سے جو جس گھر میں پلے گا, بڑا ہوگا, وہ ویسا ہی بنے گا. اب کیا کہنے جناب ابو طالب کی ایسا پرورش کی, جناب رسول کی. نے گود میں لیا اور لے کے جناب ابو طالب کو دیا. اور عجیب بات کہنے جا رہا ہوں, اب بات سمجھ میں آئی کہ کسی تاریخ میں سیرت رسول کی سینکڑوں کتابیں ہیں, لیکن اس میں نہ تاریخ ولادت ہے نہ تاریخ وفات. اب بھائی کس طرح سے سیرت پر عمل کریں گے؟ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان کے لیڈر کی تاریخ ولادت ان کے فالوور کو معلوم ہے. بھائی مولا سلامت رکھے آپ کو. دنیا میں جتنے مذہب ہیں ان کے فالوورز کو ان کا لیڈر کب پیدا ہوا یہ معلوم ہے. ہندوؤں کو معلوم ہے رام کب پیدا ہوئے, شری رام نومی مناتے ہیں. بدھ جینتی والوں کو معلوم ہے گوتم بدھ کب پیدا ہوئے, بدھ جینتی مناتے ہیں. جین مذہب والوں کو معلوم ہے جین جینتی مناتے ہیں. یہودیوں کو معلوم ہے یہودی اس کا یوم مناتے ہیں. بھئی جتنے مذاہب ہیں ان کے رہبر کی تاریخ ولادت ان کے فالوورز کو معلوم ہے, لیکن بدبختی یہ ہے تاریخ ولادت نہیں معلوم. تو وہ سیرت کیسے مکمل ہوگی؟ نہ سوانح عمری مکمل ہوگی نہ سیرت مکمل ہوگی. جب تک نہیں معلوم. تو کیوں نہیں معلوم؟ بڑی بدبختی کی بات ہے بھائی, بہت توجہ میرے بھائی. بھائی سارے مذاہب والے جانتے ہیں ان کا لیڈر کب پیدا ہوا, یہ تک جانتے ہیں گاندھی کب پیدا ہوئے, نہرو کب پیدا ہوا, اندرا کب پیدا ہوئی, سب جانتے ہیں. لیکن آپ نہیں جانتے. تو جب تاریخ ولادت ہی نہیں جانتے تو سیرت لکھنے کا حق کیسا ملا؟ سیرت لکھنے کا حق کسی کو ہے ہی نہیں. اس لیے کہ تاریخ ولادت ہی نہیں جانتے تو سیرت مکے سے شروع نہیں ہوتی رسول کی. جب سے دیکھا تب سے شروع نہیں ہوتی, وہاں سے شروع ہوتی ہے جس گھر سے وہ پیدا ہو کے نکلے. تو کیوں نہیں لکھی, کیوں تاریخ کیوں نہیں لکھی؟
اس لیے نہیں لکھی میرے بھائی، لڑکا میرے گھر میں پیدا ہوا، مولا سلام، لڑکا میرے گھر میں پیدا ہوا، تاریخ ولادت آپ پڑوسیوں سے پوچھ رہے ہیں، پڑوسیوں سے پوچھ رہے ہیں، وہ بھی کب؟ 100 برس کے بعد۔ 4 مسلے حضور کے 100 برس کے بعد، 50 برس کے بعد، 60 برس کے بعد، 200 برس کے بعد، 300 برس کے بعد، تو کہاں سے تاریخ ولادت ملے گی؟ کیوں نہیں جانتے؟ عجیب بات ہے، تاریخ وفات تو جاننا تھا کم از کم، کم از کم۔ بھائی جب رسول کو تم نے پہچانا نہیں تھا، سمجھا نہیں تھا، نہیں لکھا، لیکن ساتھ رہے، اٹھے بیٹھے چلے پھرے، بڑے بڑے جھنڈے گاڑے، سوچے نکل میں آتے ہیں، اور اس کے بعد تاریخ وفات تو جاننا تھا، تاریخ وفات بھی نہیں ہے۔ 12 دن میں سے کوئی ایک دن وفات ہوئی، 12 وفات منایا۔ بھائی مولا سلامت سے کیا ہے؟ 12 دن میں سے کب وفات ہی نہیں معلوم، 12 وفات۔ دیکھیے آپ کدھر بھی جائیے، کہیں بھی جائیے، کیا بھی کیجئے، رسول آپ کو 12 کے اندر ہی ملیں گے۔ رسول اللہ گود میں جناب ابو طالب کے آئے، اور اس کے بعد جناب ابو طالب نے غور سے رسول کے چہرے کو دیکھا، روشن پیشانی کو دیکھا، واللیل اذا یغشاہا زلفوں کو دیکھا، والنہار اذا جلاہا جلووں کو دیکھا، مرد البحرین یلتقیان آنکھوں کو دیکھا۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا اس مولود کا نام محمد ہوگا۔ سلام کیا بابا سے بڑھ جیسے ہی ابو طالب نے یہ نام رکھا، فلسفی حیران، منطق پریشان، مورخ چکرا کے گرا، اس لیے کہ عرب کی سرزمین پر چلنے پھرنے والوں میں آج تک کسی کا نام محمد نہیں تھا، کسی کا نام نہیں تھا، تو پھر آسمانی نام تھا، تو ابو طالب کو کیسے معلوم؟ بھائی بہت توجہ۔ بہرحال جیسے ہی محمد نام رکھا، جبرائیل کو بھیجا اللہ نے، جاؤ جبرائیل، جاؤ جا کے کہو ابو طالب سے اللہ کو یہ نام بہت پسند آیا، اور یہ بھی کہہ دو اب اسی نام سے کلمہ بنے گا، اسی نام سے کلمہ بنے گا، اسی نام سے لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ۔ کلمہ صحیح ہے؟ لا الہ الا اللہ مصطفیٰ رسول اللہ، کلمہ صحیح ہے؟ لا الہ الا اللہ مصطفیٰ رسول اللہ، کلمہ صحیح ہے؟ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ یاسین رسول اللہ، لا الہ الا اللہ مدثر رسول اللہ، لا الہ الا اللہ مزمل رسول اللہ، کتنے نام ہیں، کتنے، لیکن کلمہ کیا بنا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پروردگار عالم تیری مصلحت تو جانے، اسی نام سے کلمہ بنے گا۔ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ کلمہ یہ ہوتا ہے کسی کافر کو مسلمان بننا ہے۔ ارے میرے بھائی، کسی کافر کو مسلمان بننا ہے تو یہ کلمہ پڑھنا ہی پڑے گا، تب تک وہ پاک نہیں ہو سکتا۔
بھائی توجہ نہیں فرما رہے ہیں، جب تک وہ پاک نہیں ہو سکتا، یعنی جب تک نام محمد زبان پر جاری نہیں ہوگا تو کوئی بھی کافر پاک نہیں ہو سکتا۔ ارے جس کے رکھے ہوئے نام سے کتنا بڑا مومن ہوگا جس نے یہ نام رکھا۔ یہ تازیانہ ہے اللہ کی طرف سے، تم کچھ بھی کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، لیکن میں کام وہ کروں گا کہ جس طرف سے آپ آئیے ابو طالب مومن نظر آئیے، جس طرف سے آئیے، اس لیے یہ نام رکھا اور اس نام سے کلمہ بنا۔ اب دیکھیے 3-4 سال پہلے تامل ناڈو میں کچھ ہریجن جو ہے مسلمان ہو گئے، تو کیا ہوا؟ مسلمان ہونے کے ساتھ ہی علماء اسلام نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھ لیا انہوں نے، بس کھانا نہیں بلکہ ان کے نام بھی بدلے۔ بھائی آپ نے اخبار میں پڑھا، نام بھی بدلے، کسی کا عبدالغفار، کسی کا عبدالستار، کسی کا عبدالرحمن، یعنی نام بدل کے ان کے جو نام تھے۔ اور کچھ علماء اسلام سے جب کلمہ پڑھ لیا، مسلمان بن گیا، نام کیوں بدلا؟ کوئی بہت توجہ، نام کیوں بدلے؟ علماء اسلام نے جواب دیا، اسلام میں کافرین کے رکھے ہوئے نام نہیں چلتے۔ سرکار رسالت امام کا نام کس نے رکھا؟ بھائی بہت توجہ، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ بہت بڑا احسان ہے جناب ابو طالب کا، جنہوں نے رسول پاک کی پرورش کی ان کی۔ اب دنیا احسان مانی ہے نہ مانی، ہر جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ احسان فراموشوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ احسان فراموشوں کو پسند نہیں کرتا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ میں کہوں پروردگار تو مانتا ہے، تو جانتا ہے نا اس بات کو کہ ابو طالب نے کس طرح سے تیرے حبیب کو پالا پوسا ہے، تو جانتا ہے، اب تو کا اس احسان کا بدلہ کیا دے گا؟ اللہ نے کہا سنو، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن میں اس احسان کو مانتا ہوں۔ اور احسان کو مان کے اللہ نے کہا کہ اسلام پر 2 ہستیوں کا بہت بڑا احسان ہے، ایک جناب ابو طالب کا، ایک جناب خدیجہ کا۔ ابو طالب کی طاقت اور قوت، جناب خدیجہ کا پیسہ۔ بھائی بہت توجہ، یعنی ملک التجار عرب کی سب سے مالدار عورت جس کے 200 اونٹ تھے، گزرے والا، یہ پوری دولت اس لیے کہ جیسے اسلام قبول کیا وہ بے روزگار ہو گئے، جیسے مسلمان بنے بے روزگار ہو گئے، جیسے مسلمان بنے بے روزگار ہو گئے۔ جناب خدیجہ نے اس وقت مدد کی ہے اسلام کی جب مسلمان کوڑی کو محتاج تھا، کوئی بھی مشن
طاقت اور پیسے سے ہی چلتا ہے۔ جناب خدیجہ کا پیسہ، جناب ابو طالب کی طاقت، یہ دونوں چیزیں مل کے اسلام آگے بڑھا۔ تو اس احسان کو مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ مانتا ہے، اور اللہ نے کہا کہ میں مانتا ہوں۔ اے پروردگار جب تو مانتا ہے تو کیا دے گا؟ کہا اس میں جو مرد ہے اس کو بیٹا دوں گا، اس میں جو مرد ہے اس کو بیٹا دوں گا، اس میں جو عورت ہے اس کو بیٹی دوں گا۔ بھائی بہت توجہ میرے بھائی، اس کو بیٹی دوں گا۔ بیٹی کا نام سنا جناب خدیجہ کا چہرہ اتر گیا۔ کہا خدیجہ چہرہ کیوں اتر گیا؟ بیٹی ایسی دوں گا کائنات میں جس کی مثال نہیں ہوگی، بیٹی ایسی دوں گا فرشتے جس کے گھر کا طواف کریں گے، بیٹی ایسی دوں گا کہ قرآن کی آیتیں اس کا قصیدہ پڑھے گی، بیٹی ایسی دوں گا کہ فضیلتیں جس کو تلاش کرے گی، بیٹی ایسی دوں گا رضوان جنت آگے کبھی اپنے آپ کو رضوان نہیں کہے گا۔ اللہ اکبر، پھر جناب خدیجہ کا چہرہ اتر گیا۔ اللہ نے کہا خدیجہ اب کیا ہوا؟ کہا پروردگار اتنی عظیم ترین بیٹی اگر تو دے دے گا تو رشتہ تو برابری میں طے ہوتا ہے نا، رشتہ تو برابری میں طے ہوتا ہے۔ کہ خدیجہ تم اس کی فکر نہ کرو، اس لیے کہ یہاں فرشتے ہیں تو وہاں بھی فرشتے ہیں، یہاں آیتیں ہیں تو وہاں بھی آیتیں ہیں، یہاں فضیلتیں ہیں تو وہاں بھی فضیلتیں ہوگی۔ حضور بہت توجہ سے سنیے، یہاں بھی فضیلتیں ہیں تو وہاں بھی فضیلتیں ہوں گی۔ اور سنو خدیجہ، جہاں عظمت فاطمہ اللہ بیان کر رہا ہے، فضائل فاطمہ پڑھ رہا ہے، خدیجہ کا رنگ بدلتا جا رہا ہے۔ آخر میں خدیجہ نے کہا پروردگار جب اتنے بڑے گھر میں بیٹی دے گا تو میں اس سے بڑا گھر کہاں سے ڈھونڈوں؟ بھائی بہت توجہ، بہت توجہ، بہت توجہ میرے بھائی، آوازیں قدرت آئی۔ تم اس کی فکر نہ کرو خدیجہ، فکر نہ کرو۔ اگر بیٹی کا باپ چاند کو شک کرے گا تو شوہر سورج کو پلٹائے گا۔ رسول نے جواب دیا فاطمہ کا طے کرنا میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بھائی بہت توجہ، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں کہوں یا اللہ، ہر باپ کو یہ حق ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ جان چاہے طے کرے، تو نے حق رسول سے کیوں چھین لیا؟ بھائی بہت توجہ، تو نے حق رسول سے کیوں چھین لیا؟ ہر باپ کو حق ہے اپنی بیٹی کا رشتہ جانتا ہے طے کر سکتا ہے، لیکن رسول سے حق چھین لیا، کیوں چھین لیا؟ قدرت کی آواز آئی، اس لیے کہ رسول صرف مسلمان بنا سکتا ہے۔ بھائی آپ اور ہی نہیں فرما رہے ہیں، بس 5-10 منٹ سے مسائل پہ آ رہے ہیں۔ اتنا بڑا جملہ، رسول صرف مسلمان بنا سکتا ہے، رسول معصوم نہیں بنا سکتا۔
فطرت ایک بنایا، قانون عصمت ایک بنایا. قانون فطرت انسانوں میں ہے، قانون عصمت جس نے اللہ کو معصوم بنایا اس کے پاس ہے. اسی لیے رسول کو یہ حق نہیں دیا، مگر لوگوں کو یقین نہیں آیا. اور رسول کسی بہت بڑے مالدار کو ڈھونڈ رہے ہیں، جیسی فطرت ویسا ظاہر، جیسی قیرت ویسی سیرت. رسول ضرور کسی مالدار کو ڈھونڈ رہے ہیں، ورنہ کیا بات ہے نہیں کہ میرے ہاتھ میں نہیں رشتہ. آپ ڈھونڈ کے جناب ایک بہت بڑے مالدار کو لے کے آئے، پیش کیا رشتہ، کشتیاں زر جواہرات کے لے کے آیا تاکہ رسول کے سامنے رکھے. رسول نے مسکرا کے زر و جواہرات کی کشتیوں کو دیکھا، اس کے بعد زمین سے کچھ کنکریاں اٹھائی، مٹھی بند کی، اس کے بعد مٹھی کھولی تو کنکریاں زر و جواہرات میں تبدیل ہو گئے اور ایسا پھینک دیا. یعنی کنکریاں رسول کے ہاتھ میں آ کر زر و جواہرات میں تبدیل ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے مجھے زر و جواہرات کی کوئی کمی نہیں ہے، چاہوں تو یہ پہاڑ تو سامنے نظر آ رہا ہے پورا سونے کا بنا دوں. سورے والا تم لوگ کو یقین نہیں آ رہا ہے میری بات کا، تو آج سب اپنے اپنے چھت پر چلے جاؤ. سب کو چھتوں پر بھیج دیا، سب چھت پہ گئے کہ آسمان سے تارا نکلے گا، جس کی چوکھٹ پر آئے گا میں اسی کو اپنی بیٹی دوں گا. بھائی مولا سلامت رکھے، اسی کو میں اپنی بیٹی دوں گا. آپ سب اپنے اپنے چھت پر چلے گئے، رسول نے سب کو تارے گننے لگا دیے. بھائی مولا سلامت رکھے، اور سب تاروں کو دیکھ رہے ہیں. ادھر شہزادی کونین نے مصلی بچھایا، نماز پڑھی، آسمان سے ستارہ نکلا. شہزادی کونین نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی 34 مرتبہ شہزادی نے تسبیح پڑھی. اس کے بعد ستارہ کعبے کا طواف کرنے لگا تو شہزادی نے کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور پھر اس کے بعد ستارہ کعبے سے نکل کے علی کی چوکھٹ پر آیا. 33 مرتبہ کہا الحمدللہ اور یہ تسبیح فاطمہ بن گئی. بھائی بہت توجہ میرے بھائی. تسبیح فاطمہ میں ستارے نے چوکھٹ پر کس کے؟ مولا کائنات کے چوکھٹ پر سجدہ کیا، اور جیسے ہی سجدہ کیا ادھر فاطمہ نے شکر کا سجدہ ادا کیا. اور اس کے بعد اب ستارہ نکلا، بس میں مولا کائنات کی چوکھٹ سے نکلا، آسمان میں پہنچ کے کہنے لگا میں تم میں سب سے زیادہ افضل ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ افضل ہوں، اس لیے کہ میں علی کی چوکھٹ کو چوم کے آ رہا ہوں. صلوات محمد و آل محمد. مسلسل صبح سے آپ مجلسیں کر رہے ہیں، کس کا ماتم منا رہے ہیں آپ؟ باب الحوائج کا ماتم منا رہے ہیں، خمر بنی ہاشم کا ماتم منا رہے ہیں. کون ہے عباس؟ کون ہے عباس؟ مولا آپ کو زیارت نصیب کرے. جتنے روزے ہیں اس میں صرف حضرت عباس کے روزے پر لکھا ہے باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ. لوگ آتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں اور
کے روضے سے ایک زنجیر بندھی رہتی ہے، اس زنجیر سے ہر مریض کو باندھ دیتے ہیں، اس کو شفا مل جاتی ہے۔ ایسی ایک بڑھیا آئی اپنے بیٹے کو لے کے آ کے عباس سے کہنے لگی عباس بہت بھروسہ کر کے آئی ہوں، سوائے اس بیٹے کے میرا کوئی نہیں ہے۔ عباس یہ سخت ترین بیمار ہے، عباس زنجیر سے باندھ کے کہا میں تیرے حوالے کر کے جا رہی ہوں۔ ضعیفہ چلی گئی، آدھی رات گزری، ملک الموت آئی اس کی روح قبض کرنے، ذریع عباس سے آواز آئی ملک الموت دیکھتے نہیں یہ میری ضمانت میں ہے، یہ میری ضمانت میں ہے۔ ملک الموت گئے اور واپس آ کے کہنے لگے عباس پروردگار عالم نے یہ کہا ہے کہ 7 مرتبہ ہم نے اس کی موت مانگ کی ہے صرف تمہارا نام لینے سے، اب قانون موت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ذریعہ عباس سے آواز ہے اچھا ملک الموت اللہ سے کہو یا تو اس کی موت معاف کرے یا وہ لقب باب الحوائج مجھے دیا ہے وہ لقب واپس لے لے۔ ملک الموت گئے اور واپس آ کے کہنے لگے اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ لقب واپس لے، اس لیے اس کی جان بخش دی گئی۔ اللہ اکبر۔ عباس باب الحوائج عباس جب پیدا ہوئے تھے تو زینب نے حسین سے کہا تھا یہ بچہ مجھے دے دیجئے میں پال لوں گی، زینب نے پالا تھا۔ اور جب وہ وقت بھی آیا کہ جب عباس رخصت ہو کے جا رہے تھے تو تاریخ بیان کرتے کہ حسین اجازت نہیں دے رہے تھے، حسین اجازت نہیں دے رہے تھے، بار بار عباس اجازت مانگ رہے تھے لیکن حسین اجازت نہیں دے رہے تھے۔ آخر میں عباس نے حسین کے قدموں پر سر رکھ دیا، رکھ کے کہا آقا مجھے اجازت دے دو، آقا میرا نفس تنگی کر رہا ہے، مجھے اجازت دے دو۔ اب حسین کی بے کسی پر روئیے، آپ کل سے حضرت عباس کے مسائل پر رو رہے ہیں نا، اب آج حسین کی بے کسی پر روئیے۔ عباس نے قدموں پر سر رکھا تو حسین نے کہا اچھا عباس ٹھیک ہے عباس، لیکن ایک میری بات سن لو عباس، تم اور میں دونوں مل کے میدان میں ساتھ جائیں گے، ساتھ جنگ کریں گے اور ساتھ شہید ہو جائیں گے، اس لیے کہ میں تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ عباس میں نے اکبر کو نہیں پالا ہے، تمہیں پالا ہے۔ جزاکم ربکم اللہ اکبر۔ جب عباس نے دیکھا کہ اب اجازت ملنا بہت مشکل ہے تو ایک مرتبہ کچھ یاد آیا، عباس جلدی جلدی خانوں میں کسی کو تلاش کرنا شروع کیے۔ رضا نے پوچھا آقا کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا میری بھتیجی سکینہ کہاں ہے؟ سکینہ کے پاس پہنچے، پیاس کے مارے، میں وہ روایت پڑھ نہیں سکتا جو میں پڑھا ہوں کتاب میں کہ پیاس کے مارے سکینہ کے دونوں ہونٹ پھٹ گئے تھے۔ کیا سن رہے میرے بھائی آپ؟ کیا سن؟ اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ عباس رونے لگے، آنکھ سے آنسو ٹپکے۔ سکینہ کو جو غش میں تھی ہوش میں آئی، کہا چچا کیوں رو رہے ہو؟ کہا سکینہ بہت پیاسی ہو۔ ہاں چچا بہت پیاسی ہوں چاچا، میں بہت پیاسی ہوں۔ کہا اچھا ایک کام کرو، تم چل کے اپنے بابا سے سفارش کر دو، میں تمہارے لیے پانی لاؤں گا۔ ہاں چچا چلیے۔ اور ایک مرتبہ حسین کھڑے ہوئے ہیں، بازو علی اکبر کھڑے ہیں، خوشی خوشی عباس نے سکینہ کو اٹھا لیا۔ اب دور سے حسین نے دیکھا کہ عباس کی گود میں سکینہ ہے اور عباس کا چہرہ خوشی سے لال ہے۔ دور سے اب بھی عباس قریب نہیں آئے تھے، کہا اکبر میرا گھر اجڑ گیا، اکبر میرا گھر اجڑ گیا، اکبر میرا گھر اجڑ گیا۔ اکبر اداکاروں میں شہادت نہیں پڑھوں گا لیکن آپ کو رلاؤں گا ضرور۔ شہادت تو آپ سنتے آ رہے ہیں کل سے، لیکن آپ کو رلاؤں گا ضرور۔ عباس ایک مرتبہ سفارش تو سکینہ بی بی نے کر دی، عباس کو اجازت مل گئی، لیکن حسین سکینہ کے پاس آئے۔
آگے کہنے لگے سکینہ بی بی میں نے تمہاری کوئی بات نہیں ٹالی آج تک، لیکن سکینہ یہ سفارش کر کے تم بہت پچھتاؤ گی، یہ سفارش کر کے تم بہت رو گی سکینہ، اللہ اکبر، بہت بہت رو گی سکینہ۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ عباس کو حسین کتنا چاہتے تھے، کتنا چاہتے تھے، اللہ اکبر۔ جب اب حسین کی شہادت قریب آ رہی تھی، ہر طرف سے نیزے لگ رہے تھے، تو ایک ہی آواز نکل رہی تھی حسین کی، عباس۔ نیزہ لگا تو کہا عباس، تلوار لگی تو کہا عباس۔ حضرکم اللہ، حضرکم اللہ، حضرکم اللہ، اللہ اکبر۔ تاریخ بیان کرتی ہے جب عباس کے لاشے پر حسین پہنچے تو ایک مرتبہ عباس کو غور سے دیکھا، اللہ کسی بھائی کو اس عالم میں کسی بھائی کو نہ دکھائے۔ بہت دیر تک روتے رہے حسین، اور اس کے بعد ایک نوحہ پڑا۔ آج جو نوحے میں کیفیت ہے وہ اس لیے ہے کہ پہلا نوحہ کربلا کی زمین پر حسین نے پڑھا۔ وہ سن کے اگر آپ کلیجے میں اگر آپ کے دل ہے تو آپ آنسوؤں کو نہیں روک سکیں گے۔ وہ نوحے کے اشعار عربی میں اس کا ترجمہ سنیے، اس میں حسین نے نوحہ پڑھ کے کہا، عباس عباس تم سو گئے، عباس تم سو گئے، عباس۔ ہاں بھائی، ہاں سنیے میرے بھائی، اور روکیے اپنے آنسوں کو۔ عباس تم سو گئے، عباس سنو، عباس تم تو سو گئے عباس، لیکن آج سے میرے بچے چین کی نیند نہیں سو سکیں گے عباس۔ حضرکم اللہ، حضرکم اللہ، حضرکم اللہ، اللہ اکبر۔ حضور میں نے شہادت کو یہی ختم کیا، عباس کی ماں کو پرسا دیجئے، عباس کی ماں کو پرسا دیجئے، اس لیے کہ جب قافلہ مدینے سے نکل رہا تھا تو عباس کی ماں نے کہا تھا کہ عباس جب تک تو زندہ رہے میرے حسین کے جسم پر کوئی زخم لگنے نہ دینا، ورنہ دودھ نہیں بخشوں گی۔ اور جب قافلہ واپس پلٹا، جب بشیر بار بار چلا کے کہنے لگا حسین مارے گئے، حسین مارے گئے، حسین مارے گئے، تاریخ کہتی ہے کہ ایک ضعیفہ گھر سے نکلی جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ حضرکم اللہ، ایک ضعیفہ گھر سے نکلی، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ جلدی جلدی وہ بشیر کی طرف آ رہی تھی، بشیر نے ناقے سے دیکھا، دیکھ کے ڈر گیا کہ کہیں مجمع بچے کو کچل نہ دے، جلدی سے ناقہ پلٹایا، اس کے بعد واپس آیا، ناقے کو بٹھایا، بچے کو گود میں لیا، کہا صاحبزادے مجھ سے ملنے آ رہے تھے؟ کہاں میں تجھ سے ملنے آ رہا تھا، مجھے اتنا بتا دے اگر میرے بابا واپس آئے ہیں، حضور مجلس تمام ہو رہی ہے، اگر میرے بابا واپس آئے ہیں تو میں گھر جاؤں گا، نیا لباس پہنوں گا، اس لیے کہ جب سے بابا گئے ہیں میں نے نیا لباس نہیں پہنا۔ کہا صاحبزادے تم کس کے بیٹے ہو؟ کہا میں عباس کا بیٹا ہوں۔ بشیر نے کہا صاحبزادے تمہارے بابا مارے گئے۔ بچہ گود سے اترا، دادی سے لپٹ کے کہنے لگا دادی میں یتیم ہو گیا، میرے بابا مارے گئے۔ ام الولید نے پوچھا بشیر یہ بتا کیا میرا عباس زندہ تھا؟ کہا نہیں شہزادی، عباس تو شانے کٹائے سو رہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ آج کی مجلس یاد رکھیے 10:30 بجے یہاں ہو رہی ہے، جس میں ہے آفتاب حیدر میں بیان کر رہے ہیں، آپ سے کی خواہش ہے آج کے باب الحوائج کے مسائل کے بعد آپ سب کے لیے دعا کرو کہ پروردگار آپ کے گھروں کو آباد رکھے، آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے، آپ سب کو روزگار سے لگائیں اور آپ کے روزگار سے ترقی ہو، کسی کا محتاج نہ بنائے اللہ ہم لوگوں کو۔ پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ہمارے گناہوں کو بھر دے، یہ عزا خانے کے جو بانی ہیں ان کے دلی مقاصد کو پورے فرما، اندھیری قبر میں علی کی زیارت نصیب کر اور ہمارے امام کا ظہور فرما۔ ماتم حسین حسین حسین